فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ خدا کے فضل سے ہے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ تو ناظرین، ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوئے ہیں، اور آج کیونکہ 11 شریف کا مہینہ ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اس مہینے سے نسبت ہے، اور آپ کا عرس مبارک اسی مہینے میں پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت ہم ایک مقام پر موجود ہیں، اور یہ قدیمی زمانے میں جو سنتے تھے ہم کنویں کے بارے میں، یہ کنواں آپ دیکھ رہے، یہ مطلب جنگلات میں جو کنویں ہوتے تھے، ہم اکثر یہ سنتے تھے کھلا جگہ پر کنویں تھے تو وہاں سے پانی بھرتے تھے۔ تو آج اسی طریقے کا یہ کنواں بنا ہوا ہے، یعنی پرانی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ یہ کنواں آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ڈھول بھی لگی ہوئی ہے، اور یہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، انسان بھی پیتے ہیں۔ تو بیابان ہے، جنگلات ہے یہ، تو یہاں پر یہ کنواں جس نے بھی قائم کیا، اللہ پاک اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مبارک نسبت سے یہ مبارک مہینہ 11 شریف کا ہے۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بے شمار ہیں، اتنی کرامتیں احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ انہی میں سے ایک کرامت آپ نے یہ بھی سنی ہوگی، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے بھائی جان نے ایک منقبت لکھی ہے، جس میں یہ بھی شعر لکھا گیا ہے، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، اور اب ڈوبدوں کو بچاؤ غوث اعظم۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت آپ نے سنی ہوگی کہ آپ نے ایک کشتی تھی وہ نکالی۔ اب اس کشتی کو کس طرح نکالی یہ آپ سن لیں، مختصر ہے یہ۔ ایک بار ایک مرید حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کی دربار میں حاضر ہوا، اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی سمندر پہ تھے۔ تو دیکھا کہ ایک بڑھیا اس سمندر کے قریب آتی اور روتی، دعا کرتی، پھر چلی جاتی۔ ایک مرید نے غوث پاک سے فرمایا کہ یا سیدی، یہ بڑھیا عورت یہاں پر روزانہ آتی ہے اور دعا کرتی، رو کر دوبارہ چلی جاتی۔ اس کا ماجرا یہ ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے اس کی شادی رچائی۔ جب بارات لے کر اس سمندر سے آ رہے تھے تو وہ کشتی ڈوب گئی، اور باراتی دولہے کے سمیت ساری کشتی ڈوب گئی، کوئی بھی زندہ باقی نہیں رہا، اور یہ صرف بڑھیا عورت زندہ رہ گئی ہے۔ اب یہ روزانہ یہاں عصر کے ٹائم آتی ہے اور کشتی کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ مرشدی اس پر نگاہ کرم فرما دیجیے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اس بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ حضور غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، دعا کرتے رہے، کچھ دیر تک کچھ لمحہ ہوا نہیں، مطلب کچھ ظہور ہوا نہیں۔ آپ نے عرض کی مولا اتنی تاخیر کیوں؟ تو ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، زمین آسمان بنانے میں مجھے 6 دن لگے، اور چاہے تو اللہ پاک کن ہو جا بن جائیں گے، مگر 6 دن لگے۔ کشتی کو ڈوبے ہوئے 12 برس گزر چکے ہیں۔ اب جو اس کشتی میں جو سوار تھے وہ لوگ کہ جو جسموں کے مطلب ان کا جو گوشت ہے وہ سمندری جانوروں نے کھا لیا، ان کے جسم ٹکڑا ٹکڑا ہو گئے تھے، اور اب ان تمام جسموں کو جوڑ دیا گیا۔ بس دعا سے فارغ ہوئے کہ کیا دیکھتے ہیں، وہ کشتی فوراً سمندر کے کنارے پر آ گئی، اور وہ بڑھیا اپنے بچے سے ملی اور بخوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے۔ یہ حضور غوث پاک کی کرامت دیکھ کر کئی کفار دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے میرے غوث پاک کی کرامت، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک کرامت بیان کی، نہ جانے کتنی کرامت ایسی باقی ہے جو ہمیں شاید یاد بھی نہ ہو۔ تو بہرحال ہمیں حضور غوث پاک سے الحمدللہ نسبت ہے، اور 11 شریف کا مہینہ ہے، اللہ پاک ہمیں
حضور غوث پاک کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک کو یہ مرتبہ کس طرح ملا ہے؟ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی تھے، یعنی ماں کے پیٹ میں ہی ولی تھے، اور آپ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے لفظ اللہ